اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی دوستو، آج پھر میں آپ کے لیے ایک اسلامی منفرد واقعہ لے کر آیا ہوں جس کا عنوان ہے آخر تم کس بنیاد پر گواہی دے رہے ہو۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک عربی بدو پر مشتمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربی بدو سے گھوڑا خریدتے ہیں۔ گھوڑا خریدنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں کہ آؤ میں اس کی قیمت کی رقم آپ کو گھر سے ادا کرتا ہوں۔ تو راستے میں جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آگے نکل جاتے ہیں تو بدو پیچھے رہ جاتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں تو وہ بدو مکر جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے آپ کو فروخت نہیں کیا۔ اس اختلافات پر بحث ہو رہی ہوتی ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کچھ گواہی دیتا ہے۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حیرانگی سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کس بنیاد پر یہ گواہی دی۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، سماعت فرمائیں یہ ایمان فروز واقعہ۔ امام ظاہری عمارہ بن خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عربی بدو سے گھوڑا خریدا اور اس سے جلدی چلنے کو کہا تاکہ آپ گھر پہنچ کر اس کی رقم ادا کر دیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی آگے بڑھ گئے جبکہ بدو پیچھے رہ گیا۔ راستے میں لوگ بدو کے پاس آتے اور اس کے گھوڑے کی قیمت لگاتے۔ قیمت لگانے والے لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گھوڑا خرید لیا ہے۔ ایک آدمی نے گھوڑے کی قیمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی قیمت سے زیادہ لگائی۔ اس بدو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زور سے آواز دے کر کہا کہ اگر آپ کو یہ گھوڑا خریدنا ہے تو خرید لیں، ورنہ میں اسے دوسروں کے ہاتھ بیچ دوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی آواز سنی تو فرمایا، کیا میں نے تجھ سے گھوڑا خرید نہیں لیا؟ عربی بدو نے کہا، نہیں ابھی بیع مکمل نہیں ہوئی۔ تو پھر عربی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بحث ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر لوگ ان کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ عربی بدو کہنے لگا، آپ اس بات پر کوئی گواہ پیش کریں کہ واقعی میں نے آپ کے ہاتھ اپنا گھوڑا بیچ دیا ہے۔ عربی بدو کو پتہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا خریدا ہے اس ٹائم کوئی بھی وقت موجود نہیں تھا، تو اس لیے اس نے کہا کہ آپ مجھے کوئی گواہ پیش کریں کہ آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہے، میں نے آپ کو فروخت کیا ہو۔ تو جو بھی مسلمان ان کی گفتگو سن کر وہاں آتا وہ بدو سے کہتا، تیرا ستیہ ناس ہو، تو ضد کرتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث و مباحثہ کر رہا ہے۔ اسی دوران حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آن پہنچے۔ جب انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عربی کے درمیان بحث ہوتے سنی اور بدو کا یہ قول سنا کہ آپ اس بات پر کوئی گواہ پیش کریں کہ واقعی میں نے آپ کے ہاتھ اپنا گھوڑا بیچ دیا ہے، تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً تو نے اپنا گھوڑا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں فروخت کر دیا ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس ٹائم موجود نہیں تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا خریدا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سننا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خزیمہ کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، آخر تم کس بنیاد پر گواہی دے رہے ہو جبکہ گھوڑے کی خرید و فروخت کے وقت تم ہمارے پاس موجود نہ تھے؟ صحابی رسول خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کی تصدیق کے بنیاد پر میں نے یہ گواہی دی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں تھا، کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ فراڈ نہیں کیا تھا۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے آپ کے قول پر، آپ کے کہنے پر، آپ کے سننے پر میں نے آپ کی گواہی دی کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ نے خریدا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ بن ثابت کی گواہی کو دو آدمیوں کی گواہی کے برابر قرار دیا۔
ایک دوسری روایت میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خزیمہ بن ثابت سے پوچھا، آخر تم کس بنیاد پر گواہی دے رہے ہو جبکہ تم ہمارے ساتھ نہیں تھے؟ صحابی رسول خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ جب آسمان کی خبریں وحی سناتے ہوں تو میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، پھر کیا میں آپ کے قول کی تصدیق نہیں کروں گا؟ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ عرش پر مستوی بلند و بالا ہستی جب فرش پر مقیم سرور کائنات کے پاس اپنے خصوصی نمائندے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کوئی وحی بھیجتی ہے جس میں ماضی کی تاریخ اور مستقبل کی پیش گوئیاں ہوتی ہیں، تو ہم صحابہ کرام بلا اعتراض قبول کر لیتے ہیں اور آپ کی تصدیق کر کے پوری بات من و عن تسلیم کر لیتے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس خرید و فروخت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تصدیق نہ کروں؟